چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کا رمضان میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کی تو کیا ہی بات ہے، اور اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت تو یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، تو ہمیں اس ماہ میں اور پورے سال ہی قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں بھی ملیں گی اور اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ چلیں اب دیر کیے بغیر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے، جس کا نام ہے قرات۔ رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ محب بھائی، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی محب بھائی، آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کرنے والے ہیں؟ آج میں آپ کو سورہ توبہ کی چند آیت کی تلاوت سے جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. رمضان 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 رمضان. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کلام میں، جس پر سننے والے ہیں ہم قصیدہ بردہ شریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ منیب الرحمان بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ علی کل حال. جی تو منیب بھائی، آج آپ ہمیں قصیدہ بردہ شریف سنانے والے ہیں. جی شروع کیجیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتئم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رسول اللہ، حبیب اللہ، امام المرسلین. رسول اللہ، حبیب اللہ، امام المرسلین. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آمنا سامنا. رمضان 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 رمضان. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے اس سیگمنٹ میں جس سیگمنٹ کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے، یعنی ہمارا سیگمنٹ آمنا سامنا. جی ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ موجود ہے فرقان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں فرقان بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسان بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو ٹیم مدنی سے ہمارے ساتھ موجود ہے مصطفیٰ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ. ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی ہمارے مصطفیٰ بھائی کے پارٹنر عبدالحاظق بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو رولز بتاتا چلوں کہ ہم جب سوال پورا کریں گے تبھی بزر بجے گی، اور صحیح جواب پہ ملیں گے آپ کو 2 پوائنٹس، اور غلط جواب پر -1 بھی ہو سکتا ہے. اور جو ٹیم یہ سیگمنٹ ونر کرے گی وہ آگے کوالیفائی کر جائے گی، اور جو ٹیم یہ سیگمنٹ ہارے گی وہ یہیں سے ہی رخصت ہو جائے گی. تو آئیے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی پہلا سوال، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جی ٹیم مکی. قرآن مجید. آپ نے جواب دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دوسرا سوال پوچھوں گا کہ سب سے افضل رات کون سی ہے؟ جی اس دفعہ بھی ٹیم مکی ہی بزر بجانے میں کامیاب ہوئی ہے.
شب قدر. آپ نے جواب دیا کہ سب سے افضل رات شب قدر ہے. تو مصطفیٰ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے ان کا جواب درست ہوگا؟ جی ہاں. جی مصطفیٰ بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب درست ہوگا اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سب سے پہلے امامہ کس سے پہنا؟ جی ہماری مجلس فیصلہ کرے کہ کس سے پہلے بزر بجائی ہے. جی مجلس کا کہنا ہے کہ ٹیم مدنی نے. جی سب سے پہلے امامہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا. آپ نے جواب دیا کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے امامہ پہنا. اور آپ کا جواب کیا لگتا ہے عبدالعزیز بھائی کہ آپ کے پارٹنر مصطفیٰ بھائی نے جو جواب دیا وہ درست ہے یا نہیں؟ درست ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ درست ہے لیکن میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے امامہ پہنا اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس جملے میں کتنے حرف ہیں؟ جی ٹیم مکی. اس جملے میں 21 ورڈ ہے. میں نے سوال کیا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میں کتنے حروف ہیں اور آپ نے جواب دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میں 21 حروف ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تک میں 4 سوال پوچھ چکا ہوں اور جن میں سے ٹیم مکی نے حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس اور ٹیم مدنی 2 پوائنٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن مقابلہ ابھی باقی ہے, آپ نے ٹینشن نہیں لینی. جی میں صدقے یا رسول اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ جی ٹیم مدنی 17 حروف ہیں. آپ نے جواب دیا کہ میں صدقے یا رسول اللہ میں 17 حروف ہیں اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. جی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ جی ٹیم مکی. کربلا میں. میں نے سوال پوچھا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف کہاں ہے اور آپ نے جواب دیا کہ کربلا میں, لیکن آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے. آپ کے 6 سے 5 پوائنٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین ٹیم مکی کے ہیں 5 پوائنٹس, ان کے 6 پوائنٹس تھے لیکن انہوں نے ایک سوال کا غلط جواب دے کر اپنا 1 نمبر گوا دیا ہے اور ان کے ہیں اب 5 پوائنٹس. اور ٹیم مدنی ہمارے ساتھ 2 سوالات کے جوابات درست دے کر ہمارے ساتھ ہے 4 پوائنٹس کے ساتھ. سبحان اللہ. اب آپ لوگوں نے بڑے ہی احتیاط سے کھیلنا ہے کیونکہ اگر غلط جواب دیا تو -1. جی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے؟ جی ٹیم مکی اس دفعہ بھی بزر بجانے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ انہیں صحیح جواب معلوم ہے یا اس دفعہ بھی 1 پوائنٹس یہ اپنے گوا دیں گے. جی شعبان. میں نے سوال پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس مہینے کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور آپ نے جواب دیا شعبان المعظم کے بارے میں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ٹیم مکی ہمارے ساتھ ہے 7 پوائنٹس کے ساتھ اور ٹیم مدنی ہمارے ساتھ ہے 4 پوائنٹس کے ساتھ. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو میں اگلا سوال پوچھنے جا رہا ہوں یہ کون سی ٹیم جواب دیتی ہے. جی اب میں سوال پوچھنے جا رہا ہوں کہ 5 وقت نماز میں کتنی رکعتیں سنت موقدہ ہیں؟ جی مجلس فیصلہ کرے کہ ٹیم مکی نے پہلے بزر بجائی ہے یا ٹیم مدنی نے. جی مجلس کا کہنا یہ ہے کہ مکی نے پہلے بیل بجا دی ہے. جی آپ کو جواب معلوم ہے؟ جی دیجیے. 12. آپ نے جواب دیا کہ 5 وقت نماز میں 12 رکعتیں سنت موقدہ ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ٹیم مکی ہمارے ساتھ ہے 9 پوائنٹس کے ساتھ اور ٹیم مدنی ہمارے ساتھ ہے 4 پوائنٹس کے ساتھ. جی تو اگلا سوال وتر کی نماز فرض ہے سنت ہے یا واجب؟ جی اس دفعہ ٹیم مدنی بزر بجانے میں کامیاب ہوئی ہے. واجب. آپ نے جواب دیا وتر کی نماز واجب ہے. کیا لگتا ہے؟ ہمارے فرقان بھائی کا کہنا تو ہے کہ ان کا جواب درست ہے. میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی قربانی کس مہینے میں کی جاتی ہے؟ جی ٹیم مکی. ذی الحجہ.
آپ نے جواب دیا کہ قربانی ذی الحجہ کے مہینے میں کی جاتی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو آپ کے پارٹنر نے جو جواب دیا وہ درست ہے یا پھر آپ کوئی اور جواب دینا چاہیں گے؟ درست ہے. جی آپ کا کہنا تو ہے کہ آپ کے پارٹنر نے جو جواب دیا ہے وہ بالکل درست ہے اور میرے پاس بھی یہی لکھا ہوا ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی تو اگلا سوال، رمضان شریف سے پہلے کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے؟ جی ٹیم مکی اس دفعہ بھی بزر بجانے میں کامیاب ہوئی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کو جواب معلوم ہے یا نہیں. شعبان. آپ نے جواب دیا شعبان، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان مبارک سے پہلے آتا ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ٹیم مکی ہمارے ساتھ موجود ہے 13 پوائنٹس کے ساتھ اور ٹیم مدنی ہمارے ساتھ موجود ہے 6 پوائنٹس کے ساتھ. ٹیم مدنی آپ لوگوں نے زیادہ محنت کرنی ہے ابھی. جی اگلا سوال، آخرت کی پہلی منزل کسے کہا گیا ہے؟ جی ٹیم مدنی اس دفعہ بزر بجانے میں کامیاب ہوئے ہیں. جی آخرت کی پہلی منزل جی آپ کو جواب معلوم نہیں تھا اور آپ نے بزر بجا دی. آپ کو جواب معلوم تھا؟ نہیں، آپ دونوں ٹیموں کو اس کا جواب معلوم نہیں تھا. چلے کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں. آخرت کی پہلی منزل قبر کو کہا گیا ہے. تو اسی طرح مدنی ٹیم کو ویسے ہی پوائنٹس کی ضرورت تھی، لیکن اب آپ کے 5 پوائنٹس ہو چکے ہیں. جی اگلا سوال، چھینک آنے پر کیا کہنا سنت ہے؟ جی ٹیم مدنی چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے. آپ نے جواب دیا چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم مکی ہمارے ساتھ موجود ہیں 13 پوائنٹس کے ساتھ اور ٹیم مدنی نے حاصل کیے ہیں 7 پوائنٹس. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلے سوال کا جواب کون دے پاتا ہے. آب زمزم کا کنواں کس شہر میں ہے؟ جی ہماری مجلس فیصلہ کرے کہ کس سے پہلے بزر بجائی ہے. مجلس کا کہنا ہے کہ ٹیم مدنی نے پہلے بزر بجائی ہے. جی آپ کو جواب معلوم ہے؟ جی بتائیے. آب زمزم کا کنواں مکہ مکرمہ میں موجود ہے. آپ نے جواب دیا آب زمزم کا کنواں مکہ مکرمہ میں موجود ہے. کیا لگتا ہے آپ کو جواب درست ہے آپ کا؟ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو اگلا سوال، کسی کو گالی دینا کیسا ہے؟ جی ٹیم مدنی نے پہلے بزر بجا دی ہے. کسی کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے جواب دیا کسی کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. آپ کانفیڈنٹ ہیں اپنے اس جواب پہ؟ جی آپ تو کانفیڈنٹ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو اگلا سوال، جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جی کس سے پہلے بزر بجے مصطفیٰ بھائی، اور آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی یہاں پہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو چلیے مجلس سے پوچھتے ہیں کہ کس سے پہلے بزر بجائی ہے. جی مجلس کا کہنا ہے کہ ٹیم مدنی نے پہلے بزر بجائی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو جواب معلوم ہے یا نہیں. جی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے. آپ نے جواب دیا 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ مقابلہ تو ٹائی ہو چکا ہے، لیکن میرے پاس آخری سوال موجود ہے اور یہ آخری سوال ہی فیصلہ کرے گا کون سی ٹیم آج آگے کوالیفائی کر جائے گی اور کون سی ٹیم یہیں سے رخصت ہو جائے گی. ماشاءاللہ عزوجل ٹیم مدنی نے اچھا کم بیک کیا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ٹیم مدنی آگے بڑھتی ہے یا ٹیم مکی آگے بڑھ جائے گی. جی آخری سوال بڑے غور سے سننا ہے آپ نے، مسکراتا دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے؟ جی دونوں بزر 7 بجی ہیں. ہماری مجلس بتائے. ٹیم مدنی نے پہلے بزر بجا دی ہے. جی کسی کو مسکراتا دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اضحک اللہ سنک، یعنی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے.
اللہ اللہ، ٹیم مدنی نے اچھا کم بیک کیا اور یہ مقابلہ ٹیم مدنی نے ون کر لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا ہی شاندار مقابلہ رہا. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ یہ تھا ہمارا مقابلہ جس کا نام تھا آمنا سامنا، جس میں سے ہماری ایک ٹیم آگے کوالیفائی کر چکی ہے. تو آپ لوگوں کو مزید محنت کرنی ہوگی کیونکہ آپ کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر گئے ہیں. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہمارا مستقبل. رمضان 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 معافی کربی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ بیدینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. گمت والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارا سیگمنٹ ہمارا مستقبل میں ہمیں اتنی پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کو ملی. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جواب پر انعام. تو جواب دیجئے اور انعام لیجئے. رمضان 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 رمضان. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جواب پر انعام. تو جواب دیجئے اور انعام لیجئے. تو آئیے سب سے پہلے بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صفوان رضا. صفوان بھائی کیسے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فیضان رضا اتاری. فیضان بھائی اور صفوان بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمزہ برہان. جی تو کیسے آپ، ٹھیک ہیں حمزہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، اب میں 1 بائی 1 سوال پوچھوں گا. جی تو پہلا سوال ہمارے صفوان بھائی سے، سال میں کتنے انگریزی مہینے ہوتے ہیں؟ 12. آپ نے جواب دیا سال میں 12 انگریزی مہینے ہوتے ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی فیضان بھائی سے سوال پوچھوں گا کہ اور سال میں کتنے اسلامی مہینے ہوتے ہیں؟ سال میں 12 اسلامی مہینے ہوتے ہیں. جی آپ نے جواب دیا سال میں 12 اسلامی مہینے ہوتے ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی تو اب میں حمزہ بھائی سے سوال پوچھوں گا. جی حمزہ بھائی، آپ اسلامی مہینوں کے نام سنائیں گے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج. جی ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے 12 کے 12 مہینوں کے نام بالکل ٹھیک سنا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تو اگلا سوال، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سنائیے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. منیب بھائی نے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سنائی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا سوال ہمارے صفوان بھائی سے، بتائیے مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہوتی ہیں. آپ نے جواب دیا مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہوتی ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی تو اگلا سوال ہمارے فیضان بھائی سے، قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ کون سی ہے؟ سورۃ الناس. آپ نے جواب دیا سورۃ الناس اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. وہ کون سی نماز ہے جو سال میں صرف 2 بار ہی پڑھی جاتی ہے؟ یہ ہمارے حمزہ بھائی سے سوال ہے. وہ کون سی نماز ہے جو سال میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے صرف؟ آپ کو جواب معلوم نہیں؟
میں نے سوال پوچھا تھا وہ کون سی نماز ہے جو سال میں صرف 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور میرے سوال کا جواب ہے عید کی نماز۔ جی تو اگلا سوال ہمارے منیب الرحمان بھائی سے، دن میں کتنی مرتبہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے؟ 5 مرتبہ۔ آپ نے جواب دیا کہ دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا مقابلہ جواب پر انعام۔ تو انشاءاللہ عز و جل جن جن بچوں نے جواب درست دیے ہیں ان کو ہم پروگرام کے بعد تحائف پیش کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تیزی دکھائیں۔ رمضان 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 رمضان۔ جی تو مدری چینل کے ناظرین، اب ہے ہمارا سیگمنٹ تیزی دکھائیں، جس میں ہمارے بچوں کو تیزی دکھانی ہوگی۔ ہماری ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سراج بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سراج بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ حنین بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ جی تو سراج بھائی اور حنین بھائی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کرنا کیا ہوگا۔ آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو 1.5 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا، جس میں آپ نے جتنے آپ کو پھلوں کے نام آتے ہیں نا وہ آپ نے لکھ دینے، جس سے زیادہ لکھے وہ ہوگا اس سیگمنٹ کا ونر۔ جی تو آپ لوگوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ رمضان 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 جی جلدی کیجئے حنین بھائی۔ رمضان۔ جی حنین بھائی بھی لکھنے میں مصروف ہیں، اور ہمارے چھوٹے سے بھائی سراج بھائی بھی لکھنے میں مصروف ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون اس سیگمنٹ کا ونر قرار پائے گا۔ جی جلدی کیجئے، تیزی دکھائیے مدینہ۔ سراج بھائی تیزی دکھائیے، رمضان رمضان رمضان۔ وقت گزر رہا ہے حنین بھائی۔ چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں۔ جی 40 سیکنڈ ہو گئے، جلدی کیجئے۔ جی جلدی جلدی۔ سراج بھائی آپ کو نام یاد نہیں آ رہے کیا؟ رمضان 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 آیا رمضان دیکھو۔ جلدی کیجئے، آپ کا وقت گزر رہا ہے، 1 منٹ ہو چکا ہے، جلدی۔ لگتا ہے حنین بھائی کو نام یاد نہیں آ رہے۔ رمضان دیکھو خوشیاں پھر سے۔ رمضان آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے نام نہیں دیکھنے ہیں، احتیاط کرنی ہے۔ جی جلدی، وقت گزر رہا ہے، یاد نہیں آ رہے آپ کو نام۔ 1 منٹ 20 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ جیسے تارے بچوں کا رمضان۔ جی ہماری ٹیموں کے پاس تھا ٹائم 1.5 منٹ کا، اور انہیں 1.5 منٹ میں زیادہ سے زیادہ پھلوں کے نام لکھنے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس ٹیم نے زیادہ پھلوں کے نام لکھے ہیں۔ جی سراج بھائی یہاں آئیے۔ دیکھو خوشیاں پھر سے لایا رمضان۔ جی مار کر دیجیے گا، اور مائک اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ خوشیاں پھر سے لایا۔ جی آپ نے لکھا ہے آم، انگور، تربوز، خربوزہ، انار اور سیب۔ کتنے لکھے آپ نے؟ 1 2 3 4 5 6۔ جی آپ نے 1.5 منٹ میں صرف 6 پھلوں کے نام لکھے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ جی مار کر دیجیے گا۔ جی آپ نے دیکھتے ہیں کہ کتنے پھلوں کے نام لکھے ہیں۔ کیلا، سیب، انگور، آم، تربوز، خربوزہ، اسٹرابری، انار اور چیکو۔ آپ نے 9 پھلوں کے نام لکھے ہیں، لیکن حنین بھائی آپ نے اسٹرابری غلط لکھا ہے، اس کو کاٹ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہی اس سیگمنٹ کے ونر قرار پائے۔ یہ لیجئے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے دونوں کنٹیسٹنٹ کو دیے تھے 1.5 منٹ، اور انہوں نے مکی ٹیم سے ہمارے جو سراج بھائی تھے، انہوں نے 1.5 منٹ میں صرف 6 پھلوں کے نام لکھے، اور ہماری مدنی ٹیم سے جو ہمارے حنین بھائی تھے انہوں نے 9 پھلوں کے نام لکھے، جن میں سے 1 اسٹرابری انہوں نے غلط لکھا تھا، لیکن پھر بھی آپ اس سیگمنٹ کے ونر قرار پائے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو پروگرام کے بعد گفٹ بھی دیں گے۔ تو اس سیگمنٹ کی ونر ہماری ٹیم مدنی قرار پائی۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے حنین بھائی اس سیگمنٹ کے ونر قرار پائے۔ حنین بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ عز و جل ہم پروگرام کے بعد آپ کو تحفہ بھی پیش کریں گے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا سیگمنٹ کون سا ہے۔
جی تو مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے اس سیگمنٹ میں جس سیگمنٹ کو آپ بہت ہی پسند کرتے ہیں، یعنی ہمارا سیگمنٹ کہانی۔ جی تو یوسف بھائی، آج آپ کون سی کہانی سنانے والے ہیں؟ نہال بھائی آپ بتائیے، آپ کون سی کہانی سننا چاہ رہے ہیں آج؟ نہیں یوسف بھائی، مجھے تو آپ کی ساری کہانیاں اچھی لگتی ہیں۔ اچھا ایسا ہے، چلے عبداللہ بھائی سے پوچھتے ہیں۔ عبداللہ بھائی کون سی کہانی سننی ہے آج آپ کو؟ کوئی اچھی ہو، مطلب کہ جنگل کی۔ بھائی میں تو ساری کہانیاں نہال بھائی بتا رہے ہیں کہ اچھی سناتا ہوں۔ چلیں جنگل کے ساتھ انہوں نے بتا دیا ہے کہ جنگل کی کہانی سننی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنی، آج سنوں گا۔ اچھا پہلے کبھی کہانی نہیں سنی؟ نہیں ویسے سنی لیکن آپ کی نہیں سنی کبھی۔ میری کہانی کبھی نہیں سنی آپ نے؟ اتنی کہانیاں سنا کے اب تو میں تھک گیا ہوں یار۔ چلیں آپ نے سنی ہے بھائی کہانی؟ سنیے، کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا شیخ اتاری۔ احمد رضا شیخ اتاری، ارے واہ بھائی واہ۔ چلو چھوٹے سے ہمارے احمد رضا بھائی کو دیکھ کے آج مجھے ایک چھوٹے سے ہرن کی کہانی یاد آ گئی، وہ سنا دوں؟ احمد رضا بھائی جی ہرن دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ جی کہاں دیکھا ہے؟ ٹی وی پہ، جنگل میں۔ جنگل میں بھی دیکھا ہے؟ ارے واہ بھائی واہ، کون سے جنگل میں آپ گئے تھے؟ جنگل جیسے جاتے ہیں نا، پارک میں۔ میں تو کبھی جنگل میں نہیں گیا بھائی، آپ گئے نہال بھائی کبھی جنگل میں؟ میں بھی نہیں گیا۔ اچھا گارڈن کی بات کر رہے ہوں گے؟ گارڈن کی بات، اچھا گارڈن ہوتا ہے بھائی، جنگل تھوڑی ہوتا ہے۔ جنگل تو بہت بڑا ہوتا ہے، بتایا آپ نے؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا جنگل، آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جیسے پارک میں جیسے جھولے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہرن کا بچے اور سب بند ہوتے ہیں۔ اچھا چلیں جناب، آپ کو ہم سناتے ہیں ہرن کی کہانی، ٹھیک ہے؟ ایک جنگل میں جہاں بہت سارے جانور رہتے تھے، وہیں پر ایک ہرن کا خاندان بھی آباد تھا۔ اب ظاہر خاندان ہے تو کچھ چھوٹے ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے، کچھ بزرگ ہوں گے۔ انہی ہرنوں میں سے ایک بڑا پیارا سا چھوٹا سا کیوٹ سا ہرن تھا، اور وہ اپنے ماں باپ کا بڑا لاڈلا تھا۔ پیارے بچے اپنے ماں باپ کے لاڈلے بھی ہوتے ہیں نا، امی ابو بڑا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے۔ تو اس ہرن کے امی ابو بھی اس ہرن سے بڑا پیار کرتے تھے، اس ڈیر سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک رات وہ چھوٹا سا ڈیر آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی امی سے کہنے لگا کہ امی آج میں یہ سارے ستارے گننا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا بیٹا ستارے بہت سارے ہوتے ہیں، اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا نہیں، اگر ستارے زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے بھی تو گنتی بہت ساری آتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گنتی کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دی، 1 2 3 4 5 کرتے 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 1000 تک اس نے گنتی سنا دی اپنی امی کو۔ امی مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا آپ سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، آرام کر لو۔ امی چلی گئی سونے کے لیے۔ اب وہ لیٹے لیٹے آسمان کے ستاروں کو دیکھے اور انہیں کاؤنٹ کرے، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے آج ستاروں کی کیا کرنی ہے؟ گنتی کرنی ہے، کاؤنٹنگ کرنی ہے۔ کبھی آپ نے کیے عبداللہ بھائی؟ جی میں نے نہیں کی۔ نہیں کیے؟ ستارے کبھی دیکھیں؟ ستارے دیکھے ہیں۔ آپ نے دیکھے اسٹارز احمد رضا بھائی؟ ہاں ستارے اوپر آسمان پہ یوں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اوپر آسمان پہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں؟ آسمان پہ تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت ہی اچھے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کافی دور، ڈسٹینس بہت زیادہ ہے نا۔ تو اب اس ڈیر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تو جناب آج ستاروں کی کیا کروں گا؟ گنتی کروں گا، کاؤنٹنگ کروں گا۔ جیسے سب سو گئے نا، نہال بھائی یہ چھوٹا سا ہرن اٹھا اور اپنے گھر کے باہر نکلا اور چلتے 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 کاؤنٹنگ کرنا اس نے شروع کر دی، 1 2 3 4 5 6 کرتے کرتے آگے بڑھتا گیا اور کاؤنٹنگ کرتا گیا۔ اچھا اب اس کی نظر تو تھی آسمان کی طرف، ابھی کچھ ہی آگے بڑھا تھا اور 100-125 تک اس کی کاؤنٹنگ پہنچی تھی۔ ایک الو ایک درخت پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس آؤل نے جب ہرن کے بچے کو دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں یہ نکلا ہوا ہے، تو اسے آواز لگائی اور کہنے لگا میاں ہرن کہاں جا رہے ہو؟ تو اب یہ ہرن کہنے لگا کہ چاچو آؤل میں سارے ستارے کاؤنٹ کروں گا۔ وہ الو مسکرانے لگا، کہنے لگا ارے بھائی ستارے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تم کاؤنٹنگ نہیں کر سکو گے؟ تو اب اس نے وہی بات ریپیٹ کر دی، کہنے لگا اگر ستارے زیادہ ہوتے تو کیا ہو گیا، مجھے بھی تو گنتی بہت ساری آتی ہے، سناؤ آپ کو، 1 2 3 4 5 6 کاؤنٹنگ شروع کر دی۔ اب الو نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو تھک ہی نہیں رہا، تو الو نے کہا نہیں نہیں بھائی مجھے دوسرا کام کرنے دو، تم بھلے جاؤ ستارے کاؤنٹ کرو۔ اچھا جناب، اب وہ لگ گیا پھر سے کاؤنٹنگ پر، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور چلنا شروع کر دیا، کاؤنٹنگ شروع کر دی،
کرتے 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 اب جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا چلا جاتا، چونکہ رات کا اندھیرا تھا اور رات میں تو آپ کو پتا ہے بالکل سناٹا ہوتا ہے، کوئی شور شرابہ کرنے والا تو ہوتا نہیں ہے. اس کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی کاؤنٹنگ کی، 709 710 711 712. تو اس کی آواز سن کر قریب ہی ایک چڑیا سو رہی تھی، اس کی آنکھ کھل گئی اور چڑیا نے آواز لگائی، کیا کر رہے ہو؟ تو وہ اپنی بات ریپیٹ کرنے لگا. تو اس نے چڑیا سے بھی اپنی بات ریپیٹ کی اور کہنے لگا آج میں سارے ستارے کاؤنٹ کروں گا. چڑیا کہنے لگی عقل کے ناخن لو بھائی، تم سارے ستارے نہیں کاؤنٹ کر سکو گے، ستارے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ڈیر کہنے لگا کہ اگر ستارے زیادہ ہوتے ہیں تو مجھے بھی تو گنتی بہت زیادہ آتی ہے، یہ سنو 1 2 3 4 5 6 7 8. پھر اس نے گنتی گننا شروع کر دی. چڑیا بولی ارے میاں یہ مجھے کاؤنٹنگ ماؤنٹنگ نہ سناؤ، مجھے سونے دو، جاؤ یہاں پر شور نہ مچاؤ. اب جب چڑیا سے آگے نکلا تو اب اس نے وہاں سے اپنی کاؤنٹنگ کنٹینیو کی، 711 712 713 کرتے 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 یہ 950 تک پہنچ گیا، 951 952. اب یہ گھبرا بھی رہا تھا کہ کیونکہ اس کے پاس کاؤنٹنگ تو ختم ہو رہی تھی، اسے تو 1000 تک کاؤنٹنگ یاد تھی اور ستارے تو اب بھی آسمان پر بہت سارے تھے. ابھی یہ اسی سوچ میں تھا کہ اچانک سے یہ ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرا گیا اور اسے ایک گہری چوٹ لگ گئی. اب یہ جو چوٹ اسے لگی یہ بڑی خطرناک لگی تھی، اس کی ہڈی فریکچر ہو گئی. اب اسے بہت زور کی چوٹ لگی تھی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، درد کی شدت بھی بہت زیادہ تھی. اب یہ انتظار کرنے لگا کہ کون آئے اور اس کی مدد کرے. جب صبح ہوئی امی ابو نے تلاش کیا کہ بھائی ہمارا چھوٹا سا کیوٹ سا ہرن کہاں گیا. اب سارے جنگل میں شور اٹھ گیا کہ ہرن کا بچہ غائب ہے، ہرن کا بچہ غائب ہے. اس سے پوچھا اس سے پوچھا، اب اس الو کے کان تک بھی آواز پہنچی. اب وہ آؤل کہنے لگا کہ میں نے رات کو ایک ہرن کو دیکھا ہے جو جنگل میں اس طرف جا رہا تھا اور وہ ستارے کاؤنٹ کر رہا تھا. میں نے اسے منع بھی کیا کہ تم ستارے کاؤنٹ نہیں کر سکو گے، لیکن وہ نہیں مانا اور آگے بڑھ گیا. اب امی ابو اس کی تلاش میں پورے جنگل میں مارے مارے پھرے. شام کو جا کر اس ڈیر کو امی ابو نے تلاش کیا، دیکھا کہ جناب یہ تو کافی زخمی ہے. اسے اٹھا کر گھر لائے اور اس کی مرہم پٹی کی، اس کا علاج کیا. اب اس بچے کو سمجھ آ گئی تھی کہ جو میرے امی ابو اور دیگر میرے بڑوں نے منع جو کیا تھا، اگر میں اس کی ضد نہ کرتا تو آج مجھے چوٹ نہ لگتی. اگر وہ رات کو نہ نکلتا، اپنی امی کی بات مان کر سو جاتا تو اسے یہ وہ چوٹ نہیں لگتی. اور ویسے بھی یوسف بھائی وہ تارے گن نہیں سکتا تھا. ہاں کاؤنٹنگ، ظاہر ہے کہ وہ کاؤنٹنگ پوری ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے. ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے. احمد رضا بھائی، ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. امی ابو ہمیں اگر کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے امی ابو کی بات نہیں مانتے، اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے، اپنے استادوں کی بات نہیں مانتے. تو ہمیں ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا جی ان کو بہت سارا تجربہ ہوتا ہے. نیال بھائی، ان کی جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے ان کے تجربے میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں دیکھی ہوتی ہے، اسی چیزوں کی روشنی میں ہی وہ ہماری تربیت کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ صحیح ہے، یہ نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا باادب بنائے اور ہمارے بڑوں کی بات مانتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے یوسف بھائی نے، ہمارے یوسف سلیم بھائی نے ہمیں اتنی پیاری کہانی سنائی. تو امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ نیت بھی کرتے ہوں گے کہ اب ہم اپنے بڑوں کی بات مانیں گے. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کا رمضان کا وقت ہوا ختم. لیکن پروگرام کے اختتام سے پہلے میں یوسف بھائی سے کہوں گا کہ آپ دعا بھی کرا دیں، کیونکہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں. تو امید ہے کہ ہماری یہ دعا قبول بھی ہوگی. جی یوسف بھائی. آپ نے بہت اچھی بات کی نہال بھائی. ہمیں دعا ضرور مانگنی چاہیے اور اسی امید کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری دعا ضرور قبول فرمائے گا. قرآن بھی کہتا ہے نا، مجھ سے دعا کرو کہ میں قبول کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. آئیے پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں. اللہ انہی پیارے بچوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من الشيطان اللهم اعنا على تلاوة القرآن ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، رمضان المبارک کے بابرکت اور مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے تمام دوستوں رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ نبی پاک کی ساری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما جس سے تیری رضا حاصل ہوتی ہو، اے اللہ ہمیں ہر اس برے کام سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہو۔ اے مولا کریم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بڑی پریشان ہے، اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے موجود ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کا صدقہ، تیرے محبوب کے ان امتیوں کا صدقہ اے اللہ کرم فرما دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کر دے، اے اللہ جتنے قرض دار ہیں ان کے قرضیں اتر جائیں، اے اللہ جتنے بے روزگار ہیں انہیں حلال آسان رزق عطا ہو جائے، اے اللہ کرم فرما ہمارے والدین کو صحت، تندرستی، عافیت اور ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرما، اے مولا کریم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرما، اے اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما، اے اللہ قرآن کی الفت عطا فرما، اے اللہ قرآن پڑھنا نصیب فرما، اے مولا کریم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ اے اللہ پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں اگلا رمضان مدینہ طیبہ میں گزارنے کی سعادت عطا فرما، اے اللہ نبی پاک کے سبز گنبد کے سائے میں بیٹھ کر سحر و افطار کے مزے لوٹنے کی سعادت عطا فرما، اے اللہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اے اللہ ہمیں دنیا میں مدینے کے علاوہ اور کہیں موت نہ دینا، اے اللہ ہمارا مدفن بقیع پاک بن جائے، اے اللہ ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما، اے اللہ تو نے دنیا میں بڑی نعمتیں عطا کی ہے مالک، ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے محفوظ فرما، اے مولا کریم زمینی آسمانی بلاؤں وائرسوں سے محفوظ فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔